بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے اہل عرب میں مذہب حنیفی، یعنی حنیفی سے مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مذہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ملت ابراہیم حنیفہ، یعنی دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر۔ کیا دین اسلام سے پہلے عرب میں کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو بھی ماننے والے تھے یا نہیں؟ تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی بات کریں تو دین ابراہیم کی الاصول توحید خالص تھی، لیکن زمانے کی جہالیت کی وجہ سے یہ اصول بھی شرک آلودہ ہو چکے تھے، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بھی لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تاہم یہ بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا، عرب میں کہیں نہ کہیں اس کا دھندلا نشان باقی تھا۔ دوستو عرب میں جو صاحب بصیرت لوگ تھے انہیں یہ منظر نہایت ہی نفرت انگیز لگتا تھا کہ ایک عاقل انسان جماد لا عاقل کے سامنے اپنا سر جھکائے، یعنی کہ ایک عقل رکھنے والا انسان بے جان چیز اور عقل سے خالی چیز کے سامنے اپنا سر جھکائے۔ اس بنا پر ہی لوگوں کے دلوں میں بتوں کی برائی پیدا ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ بتوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو یہ تاریخی زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت سے کچھ پہلے کا ہی ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن حجش اور عثمان بن الحوارث اور زید بن عمر بن نفیل شریک تھے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ تو اگر ان چار لوگوں کی بات کریں تو یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور زید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا تھے، اور عبداللہ بن حجش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، اور عثمان عبدالعز کے پوتے تھے۔ تو ان چاروں لوگوں میں جو زید بن عمر بن نفیل تھے وہ دین ابراہیم کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودیوں اور عیسائی پادریوں سے ملے، لیکن دل کو تسلی نہ ہوئی، اور پھر انہوں نے اسی اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا اور کہا کہ میں دین ابراہیم کو قبول کرتا ہوں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری شریف میں بھی موجود ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ کعبے سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بے جز میرے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ کے ساتھ ساتھ عرب میں لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، اور زید ہی پہلا ایک شخص ہے جس نے اس عمل کی مخالفت کی۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے زید کو دیکھا اور اس سے صحبت بھی رہی۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ باقی جو تین لوگ تھے، یعنی ورقہ بن نوفل اور عبداللہ بن حجش اور عثمان، وہ بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائی ہو گئے، اور ابن ہشام نے بھی بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں ان چاروں کا نام لکھا ہے۔ دوستو اسی زمانے کے قریب میں امیہ بن ابی سہلت جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا، اس نے بت پرستی کی مخالفت کی۔ دوستو حافظ ابن حجر نے اصباح میں زبیر بن بکار کی سند سے لکھا کہ امیہ نے زمانے جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی تھی، اور اس نے بت پرستی کی مخالفت کی اور دین ابراہیم کو اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخ کی شہادتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عرب میں بہت سے اہل نظر لوگ بھی
پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی تھی۔ ان میں سے سب سے مشہور عرب کے نامور خطیب جن کا نام قیس بن سعدہ الیادی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک شخص قیس بن نشبہ تھا جس کی نسبت حافظ ابن حجر نے اسبا میں لکھا۔ وہ جاہلیت کے زمانے میں خدا پرست تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے بعد مسلمان ہو گیا۔ دوستو یہ امر اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب میں خصوصاً مکہ اور مدینہ میں بہت سے لوگ بت پرستی کے منکر ہو چکے تھے اور ملت ابراہیم کی جستجو میں تھے، اس لیے کہ مجدد ملت ابراہیمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس پہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر بات کی۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔